السلام علیکم. میں آرٹ اینڈ جنرل اسپتال جوب میں موجود ہوں. میرے ساتھ تشریف فرما رہے ہیں ڈاکٹر عجب خان خروٹی، جن کا شمار پاکستان کے بڑے ڈاکٹروں میں ہوتا ہے. آج مجھ سے بات کریں گے کہ دل کے حوالے سے. سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ کوئٹہ سے آ کے جوب میں مختلف مریضوں کا معائنہ کرتے ہیں، جبکہ پہلے لوگوں کو دوسرے بڑے بڑے شہروں میں جانا پڑتا تھا تاکہ وہ وہاں پہ علاج کروائے. ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ دل کا جو فنکشن ہے وہ کیا ہے. دراصل دل کے بارے میں بتا دیجیے. تھینک یو. دل کی بیماریاں جو ہیں ہمارے خاص کر یہ ہمارے جتنے بھی علاقے جوب ہو گیا، لورلائی، کلاس فلاح، جو ہمارا پشتون بیلٹ ہے، جہاں پر مجھے آئے ہوئے تقریباً 3 مہینے ہوئے ہیں. تو جتنی میری انٹریکشن ہوئی ہے، میرے خیال سے میں نے ٹریننگ پنجاب سے کی. یہاں پر دل کے مسائل بہت زیادہ ہیں. اس کی وجوہات 2-3 ہیں. ایک جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ اویئرنیس کی. یہاں پر اویئرنیس نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ لوگ اپنے صحت کا خیال نہیں رکھتے، اس لیول کا خیال نہیں رکھتے جو کہ ہم نے پاکستان کے دوسرے صوبوں میں دیکھا ہے. لوگ اپنی اسکریننگ کرواتے ہیں 6 مہینے بعد. اور یہاں پر موسٹلی میں نے دیکھا ہے جو فیملی ہسٹری، جن کے خاندان میں دل کا مسئلہ چل رہا ہوتا ہے، باہر لوگوں میں یہ اویئرنیس ہوتی ہے کہ جن کے خاندان میں دل کا مسئلہ ہوتا ہے وہ 35 سال 40 سال کے بعد ہر 6 مہینے یا سال میں ایک دفعہ اپنے کولیسٹرول کا اور دل کی ECG، ایکو، ETT، CT، انجیو، تھیلیم، جتنے بھی بڑے بڑے ٹیسٹ ہیں وہ لازمی کرواتے ہیں. تو وہ اپنے صحت کے جو کارڈک ریلیٹڈ ٹیسٹ ہے وہ سال میں 6 مہینے میں لازمی کرواتے ہیں. یہاں پر وہ چیز بالکل اگر میں کہوں کہ 0% ہے. باوجود ہے کہ بار بار سمجھانے کے اور اویئرنیس دینے کی کوشش کے باوجود یہ مسئلہ ہے. دوسرا جو سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ہمارے ہاں کارڈک جو بیماری ہے بذات خود، جو دل کی بیماری ہے، اس کو کوئی ایکسیپٹ کرتا نہیں ہے. وہ اس طرح ایکسیپٹ نہیں کرتا کہ ہمارے ہاں لوگوں نے ایک فالس ایک وہ بنایا ہوا ہے کہ معدے کا گیس ہے. میں نے جتنے بھی یہاں پر موسٹلی 10 میں سے اگر پیشنٹ آتے ہیں تو اس میں 7 سے 8 پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جن کو کارڈک اٹیک چل رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے علامات جو ہوتے ہیں وہ جو مریض بیان کرتا ہے وہ معدے کے گیس کے ساتھ بیان کرتا ہے. تو یہ ڈفرینشیٹ کرنا بہت ضروری ہے. تو ہمارے لوگوں کو موسٹلی ہم یہ کہتے بھی ہیں کہ ہر وہ شخص جس کو شوگر ہو یا بلڈ پریشر ہو یا جو کہ سگریٹ نوشی کرتا ہو یا جس کے خاندان میں دل کا مسئلہ آ رہا ہو، اس کو 30-35 یا زیادہ سے زیادہ 40 سال کے بعد جب بھی معدے کے گیس کی شکایت ہو اور اس کی علامات وہ بالکل مخصوص جگہ پر نہ بتا سکے اور وہ کہے کہ مجھے گیس یہاں پر ہوتی ہے اور یہ چلنے سے ہوتی ہے، کھانا کھانے کے بعد ہوتی ہے، تو ایسے افراد کو اپنے دل کا ابتدائی اس میں سب سے پہلے دل کا ٹیسٹ کرانا چاہیے، کیونکہ یہ ہڈن ہوتا ہے. جو بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں، جو شوگر والے ہوتے ہیں، ان کو خاص علامات نہیں ہوتے ہیں کہ بالکل درد ہوتا ہے. ان کو چلنے میں سانس کی تکلیف شروع ہوتی ہے، ان کو معدے کا گیس سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو بیسیکلی یہ ساری چیزیں انڈیکیٹ کرتی ہے کہ پیشنٹ کو کارڈک ایشو چل رہا ہے. تو کارڈک جو بیماریاں ہیں یہ پک کرنا یا اس کی اس میں آپ نے شدید حد تک سینسیٹیو رہنا پڑتا ہے. آپ کو اگر اس طرح کی چیزیں، جس طرح میں نے کہا ایج فیکٹر ہے، فیملی ہسٹری ہو گئی، اور جو ہمارے حضرات ہیں ان کی ڈائٹ، یہاں پر گوشت زیادہ کھایا جاتا ہے، نمک کا استعمال زیادہ ہے، تو ایسے اشخاص اپنے ایج کے، اپنی عمر کے مڈ ٹرم کے بعد وہ اپنی اسکریننگ اگر 6 مہینے میں نہیں کرا سکیں تو سال میں ایک دفعہ لازمی کریں، جو سب سے ضروری چیز. دوسری یہ جو چھوٹے میں نے پوائنٹس آپ کو بتائے، ان چیزوں میں جو ہے ان چیزوں سے اپنی نظر نہ چرائیں. سب سے پہلے دل کا ورک اپ لازمی سمجھیں ایسے علامات ہونے کی صورت میں. ڈاکٹر صاحب، ایک بیماری ہے اٹیک، یہ پھیلتی کیوں ہے؟ کیونکہ یہاں پہ جو زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ اس کا شکار ہیں. یہ بیماری پھیلتی کیوں ہے، کس وجہ سے؟ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ دل کی بیماری جو ہے یہ ہمارے دل کی جو شریان ہوتے ہیں اس میں چربی کے جمع ہونے کی وجہ سے ہوتے ہیں. اس کی اور بھی وجوہات ہیں. جو جوان ہماری فیمیلز ہیں یا جوان جو ہمارے حضرات ہیں، مرد حضرات ہیں،
ان میں کچھ اور وجوہات بھی ہیں، لیکن اس کو فی الحال اس فارم پر میں ڈسکس نہیں کرنا چاہوں گا، کیونکہ یہ وہ کم وجوہات ہیں. جو یہاں پر دل کے اٹیک کی جو اکثر وجوہات ہیں وہ دل کی شریانوں میں چربی کی وجہ سے ہوتے ہیں. اس کی وجہ ہوتی ہے سگریٹ کا پینا، اس کی وجہ ہوتی ہے کہ اگر مریض کو شوگر رہا ہو 10 سال یا اس سے زیادہ، اس کی وجہ ہوتی ہے کہ خاندان میں دل کا مسئلہ رہا ہو، اس کی وجہ ہوتی ہے اگر بلڈ پریشر رہا ہو، کنٹرول نہ رہا ہو. تو یہ وہ 4-5 موٹی موٹی وجوہات ہیں جو کہ ہمارے ہاں لوگ جو ہے کنٹرول نہیں کرتے ہیں، اور اگر گولیاں ان کو ایڈوائز بھی ہوتی ہے تو وہ ڈیلی لیتے نہیں ہیں. بلڈ پریشر کی گولی میں نے اکثر دیکھا ہے کہ وہ اس صورت میں لیتے ہیں کہ مجھے سر کا درد سٹارٹ ہوا تو اس کا مطلب ہے میرا بلڈ پریشر. میں آپ کو بتاتا چاہوں گا کہ جو سب سے ضروری چیز ہے، بلڈ پریشر 100 میں سے 90 سے 95% لوگوں میں سر کا درد نہیں ہوتا. یہ بیسیکلی سٹریس یا جو آپ کے میگرین ہوتے ہیں، باقی جو سر درد کے وجوہات ہوتے ہیں اس وجہ سے ہوتا ہے. ہاں، لوگ اپنا بی پی چیک نہیں کراتے ہیں، وہ صرف اس صورت میں کراتے ہیں کہ مجھے ہیڈ ایک ہوگا، مجھے سر درد ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ میرا بلڈ پریشر ہے. حالانکہ بلڈ پریشر کا کوئی علامت نہیں ہوتی، بندہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے لیکن اس کا بلڈ پریشر 180 190 چل رہا ہوتا ہے. تو یہ چیز، یہ اویئرنیس دینا کہ اپنے بلڈ پریشر بغیر علامات کے چیک کرانا ہے. اگر آپ کو مسئلے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، خاندان میں مسئلہ ہے، تو یہ 4-5 چیزیں کنٹرول ہوں گی تو ہارٹ اٹیک بھی کنٹرول ہوگا، جو بنیادی چیزیں ہیں. ڈاکٹر صاحب، اب اگر اس مرض سے ہم نے جان چھڑوانی ہے تو ہم کیا کریں؟ کون سے پرہیز پہ ہم؟ سب سے ضروری چیز جو ہے اس خطے میں وہ خوراک، نمک کا استعمال، گوشت کا غیر ضروری استعمال اور ورزش. کم سے کم ہفتے میں 5 دن، مستقل 5 دن نہیں، 2 دن ایکسرسائز کیا، 1 دن چھوڑ کر 2 دن ایکسرسائز کیا. کم سے کم ہفتے میں 5 سے 6 دن، دن میں 25 سے 30 منٹ تیز رفتاری کے ساتھ واک ویگورس ایکٹیویٹی. یہ بنیادی چیز ہے. خوراک میں آپ نے احتیاط برتنا ہے، سگریٹ نوشی اگر لوگ کم کر دیں، ٹھیک ہے. تو یہ 2-3 ایسی بنیادی چیزیں ہیں جو کہ اس بیماری کی جڑ ہے.